محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں انگنت لا تعداد و بے شمار فضل و کرم، انعامات و احسانات ہے کہ رب العالمین نے ہمیں عدم سے وجود میں بخشا، پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک سلسلہ دراز فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ مولا کریم نے اپنی رضا جوئی کے لیے، خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے کے لیے، اچھے اعمال بجا لانے کے لیے مختلف مواسم، مختلف اوقات ہمارے لیے مہیا فرمایا۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام و مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبیوں کے سردار، سب سے بڑے سخی و فیاض، خیر کے کاموں میں تمام انسانیت کے آئیڈیل، قدوہ، نمونہ اور اسوہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رفقائے کار کو دینی باتیں، خیر کے اعمال اس طریقے سے بجا لانے کی جانب رہنمائی فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں دین کے تمام اوامر اور نواہی کو انہی سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض اور واجب فرمایا۔ اللہم صلی وبارک وسلم علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنون کی 2 آیات کریمہ، بخاری مسلم کی ایک مشہور حدیث اور اس کے علاوہ صحاح ستہ میں سے 2 الگ مختلف احادیث آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کے تناظر میں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، جو کہ ہمارے اوپر جلوہ افروز اور سایہ فگن ہے، اور جو اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے شب و ایام میں اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا اور سمائے دنیا پر روزانہ اترتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے فضل و کرم سے اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے اس ماہ مبارک کی ہر رات کے اندر جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر سے منہ موڑنے والے، اے بھلائی کے کام کی طرف سبقت نہ لے جانے والے، تو خیر کے کاموں میں پیش رہ۔ سلف صالحین علیہم الصلاۃ والسلام، جو کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، جنہوں نے اس ماہ مبارک کو پا کر اور اس کے حسین ترین لیل و نہار کو غنیمت جان کر
اللہ رب العالمین کی طاعت، چاہے اس کا تعلق بھوک و پیاس کی شدت برداشت کر کے روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ شب بیداری کر کے اور قیام اللیل کر کے نوافل اور تہجد کا قیام کرنا ہو، چاہے وہ لوگ جب ظلمت شب میں سو رہے ہوں ایسے عالم میں اللہ رب العالمین کے کلام اور اللہ رب العالمین کی آیات کا تلاوت کرنا ہو، چاہے وہ سائلین فقراء محتاجین کہ تمہارے پاس آنے پر ان کی خبرگیری کرنا اور ان کی مدد کرنا ہو۔ غرضے کی سلف صالحین علیہم السلام نے جس طریقے سے اس ماہ مبارک کو غنیمت جان کر اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال بجا لائے ہیں، ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بھی انہی کی شخصیتوں کو اور انہی کے عمل و کردار کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، اپنی دنیاوی زندگی کے روز و شب میں انہی کو فالو کرے اور انہی کے مطابق عمل کرے۔ دینی بھائیوں، ماہ رمضان اور سلف صالحین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تمامی حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور سے آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو سن کر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی سعادت ارزاں فرمائے، آمین۔ دینی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں، اہمیتیں، روزہ رکھنے کا ثواب، قیام اللیل کا اجر، تلاوت کلام اللہ، صدقات و خیرات، افطاری کروانے اور مسکینوں کی، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کی بے شمار فضائل ہیں، اجر و ثواب ہیں۔ آپ تمامی حضرات خطبہ کرام سے اور اسی طریقے سے مختلف مقامات پر درس قرآن و درس حدیث کے ذریعے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ میں اس جانب زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ تمامی حضرات کے سامنے اس ماہ مبارک میں سلف صالحین علیہم السلام، چاہے ان کا تعلق ان نفوس قدسیہ سے ہو کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہیں ہم صحابہ کرام اور جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے ان کا تعلق ہو، یا ان کے بعد آنے والے اسلاف کرام جنہیں تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ جمیعاً کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کرام جب رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ پا لیتے تھے تو آخر ان کا عمل کیا رہتا تھا، ان کا شیڈول، چاہے اس کا تعلق روزہ رکھنے سے متعلق ہو، چاہے اس کا تعلق قیام اللیل سے ہو، چاہے اس کا تعلق صدقات و خیرات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اللہ کی آیات کے تلاوت کرنے سے ہو۔ آئیے ہم تاریخ کے اوراق کا بنظر غائب ان کے واقعات کا ہم پتہ لگاتے ہیں اور ان کے اعمال کو ہم سنتے ہیں۔ دین بھائیوں، خیر کے کاموں میں اور اسلام کے جملہ عوامی و نواہی کو کما حقہ بجا لانے اور ان سے اجتناب کرنے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ شہادت سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہوتا تھا؟
اس کے بعد پھر ہم سلف صالحین کے عمل کو سنتے ہیں۔ دینی بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، اور یہ سخاوت و فیاضی اپنی اعلیٰ مقام کو مزید پہنچ جاتی تھی۔ سخاوت و فیاضی خیر کے کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھ جاتے تھے۔ کب؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ فیدارسہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے تھے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں تیز و تند آندھی سے بھی زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ دینی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے خلیفہ دوم ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان المبارک کا جب یہ مہینہ آتا تھا تو اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، خود بھی کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی اس آیت کا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور اسی پر جمے رہیے، اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا۔ اور دینی بھائیوں، روزہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم نہ تو لڑائی جھگڑا کریں، نہ ہی آہو فوگا کریں، شور و غوغا نہ مچائیں، اودھم نہ مچائیں، اور اسی چیز کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کی ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَسْخَبْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ گالی گلوج نہ کرے اور اسی طریقے سے چغل خوری اور غیبت نہ کرے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر حالت روزہ میں کوئی ایک اس کا ساتھی اس کے ساتھ مار پیٹ کرے، گالی گلوج کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو چاہیے کہ وہ اپنے اس لڑائی کرنے والے بھائی کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرے۔ روزہ یہ رک جانے کا نام ہے، روزہ یہ ہم سے صبر چاہتا ہے، اور تبھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر روزے کو سابقہ قوموں کی طرح اے ایمان والوں فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی اور خشیت موجزن ہو جائے۔ تو ہمیں دوران روزہ گالی گلوج نہیں کرنا ہے، مار پیٹ نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ من لم یدع قول الزور والامر به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ رب العالمین کو چندہ ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ ایک انسان ایک طرف بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن روزہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم گالی گلوج نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور اسی طریقے سے کذب بیانی سے کام نہ لیں، اور ان برے اعمال کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو ایسا روزہ نہیں چاہیے۔ دینی بھائیوں، اسلاف کرام اس ماہ مبارک کے تعلق سے ان کا کیا وظیفہ تھا، کیا مشغلہ تھا، شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ یہ کبار ائمہ میں سے ہیں، مشہور سعودی علماء میں سے ایک ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ثقات اسانید سے مدون کتبوں میں یہ بات مذکور ہے کہ اسلاف کرام
رحمہم اللہ جمیعاً، جب یہ ماہ مبارک کا مہینہ آ رہا ہوتا تھا تو ماہ مبارک کے آنے سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے کہ اے رب العالمین تو ہمیں رمضان مبارک کا یہ سعادتوں والا برکتوں والا مہینہ ہمیں رب العالمین تو نصیب فرما، اس کے اندر جو خیر اور اچھی اور نیکیاں موجزن ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو پائی جاتی ہیں، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے کہ اے رب العالمین یہ سعادتوں والا مہینہ رمضان المبارک تو مجھے نصیب فرما۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا تو ہمارے اسلاف اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے رب العالمین تو ہمیں جس طریقے سے یہ برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ تو نے مجھے نصیب فرمایا ہے، اور رب العالمین تو مجھے توفیق دے کہ رب العالمین اے مولا کریم میں اس ماہ مبارک کے اندر تیری رضا جوئی کے خاطر نیک اعمال بجا لاؤں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے نیک اور اچھے اعمال کروں، اس کی مجھے توفیق دے۔ اس مبارک مہینے کو جب پاتے تھے اور جب یہ مبارک مہینہ رخصت ہو جاتا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا تھا، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے ہمارے اسلاف کہ رب العالمین جو یہ چھوٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے تیری بارگاہ میں تیری رضا کی خاطر ہم نے انجام دی ہیں، رب العالمین ان عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور رب العالمین ان عبادتوں کو قبول فرما۔ دیکھیے پوری کی پوری بھلائیاں ہمارے اسلاف چاہتے تھے۔ دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اے رب العالمین تو ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرما۔ جب مبارک مہینے کو پا لیتے تھے تو اللہ سے یہ توفیق طلب کرتے تھے، اے مولا کریم تو مجھے توفیق دے دے کہ اس مبارک مہینے کے ایام کو حسین ترین لیل و نہار کو یہ غنیمت جانتے ہوئے ہم نیک اعمال زیادہ سے زیادہ بجا لائیں۔ اور جب یہ مبارک مہینہ رخصت ہو جاتا تھا تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے رب العالمین جو ہم نے اعمال تیری رضا کی خاطر ہم نے انجام دی ہیں تو ان اعمال کو قبول فرما۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔ دینی بھائیوں، تو آئیے اسی طریقے سے دوسرا عمل اسلاف کرام روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل جو ہمارے اسلاف اس مبارک مہینے کو پا کر انجام دیتے تھے وہ عمل کیا تھا؟ دینی بھائیوں، قیام اللیل، راتوں کو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کرنا۔ دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو یہ مبارک مہینہ پا لیتا ہے اور اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد اس میں قیام اللیل کرتا ہے، کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور قیام اللیل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اس عمل کو قیام اللیل کو اللہ رب العالمین کی ثواب کی خاطر کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے، اس قیام اللیل کی برکت کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہ کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا، آج 15 رمضان ہے، نصف رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف کرام، ان کی یہ کوشش اور تگودو ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے ایام کو ہم غنیمت جانتے ہوئے دین کے اندر بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ روزے کے جو حقوق اور آداب ہیں ان کو بجا لائیں، اور اسی طریقے سے کثرت سے نوافل کا اہتمام ظلمت شم میں کیا کرتے تھے، تلاوت کلام اللہ، صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ دینی بھائیوں، ہم بھلا کتنے پانی میں ہیں؟ ہمارے اعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ہمارے اعمال ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ جمیعاً کے عمل کے مطابق ہے؟
وہ ان ایام کو غنیمت جان کر کس طرح عبادت کیا کرتے تھے اور ہم کس طرح عبادت کر رہے ہیں۔ دینی بھائیوں، ابتدا یہ رمضان میں آپ اپنی مسجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ شاد و آباد تھی ہماری مسجد، صف اور مسجد میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی نوافل کا، لیکن جو ہی یہ وقت گزر رہا ہے ہمارے اسلاف کا یہ وسیلہ تھا، یہ مشغلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آخری عشرہ آتا تھا تو اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت علی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام کے تمام اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ آج کا مسلمان وقت کے ساتھ آخری عشرہ آتے آتے ہماری مسجدوں میں مصلیان کی اور اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان بھائیوں کی تعداد مکمل سے نصف تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ہمارے درمیان سے مشکل بمشکل سے 2-3 صفحے ہماری نظر آتی ہیں، گویا کہ ایسا نظر آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نماز کی فرضیت صرف اور صرف اس ماہ مبارک میں ہے۔ دینی بھائیوں، ایک الگ بحث ہے، ایک الگ فضیلت ہے، ایک الگ اہمیت ہے نماز کی، اور آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ آپ اگر سفر میں ہیں، حالت سفر میں ہیں، اور اسی طریقے سے آپ بیمار ہیں تو یہ جو روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے شریعت نے اس میں رخصت دی ہے، رخصت یہ دیا ہے کہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، ہم روزہ کو توڑ سکتے ہیں اور بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر جانور ہونے کی کا امکان نہیں ہے تو ہم ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت ہمیں اتنی آزادی دے رہا ہے دینی بھائیوں، لیکن نماز کے تعلق سے آپ کو بخوبی معلوم ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کر نہیں تو آپ لیٹ کر، حتیٰ کہ اگر آپ لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آنکھوں کے اشارے سے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ شریعت نے نماز کے تعلق سے کوئی رخصت نہیں دی ہے۔ ہاں آپ سفر میں ہیں جمع بین الصلاتین کریں، ہاں اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کو قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی طریقے سے اللہ سے خصوصی طور پر یہ دعا کریں کہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جس طریقے سے عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرما، رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح سے نماز کی ادائیگی کا اور مساجد کے آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دینی بھائیوں، اسی طریقے سے قیام اللیل کے علاوہ تیسرا سب سے اہم عمل جو اس ماہ مبارک کے اندر، رمضان کے اندر ہمارے اسلاف کثرت سے بجا لاتے تھے، عمل کرتے تھے، وہ ہے تلاوت کلام اللہ، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا۔ دینی بھائیوں، قرآن کی تلاوت کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم یہ ایک الگ حرف ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک عمل کا، ایک خیر کے کام کا اجر و ثواب 70 گنا، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ گنا اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، اس میں غور و تدبر کرنا، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، یہ ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ دینی بھائیوں، قرآن کی تلاوت سے متعلق ہمارے اسلاف سے 2 طرح کا عمل ملتا ہے۔ سب سے پہلا عمل قرآن کی تلاوت کا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس قرآن کا ماہ مبارک سے ایک گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک کی جہاں بہت ساری اہمیتیں اور فضیلتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، وہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی مبارک مہینہ میں اللہ رب العالمین نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے باعث ہدایت کتاب یعنی قرآن مجید کا نزول فرمایا قدر والی رات میں۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے قیامت کے دن
ہمارے لیے ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارشی بنے گا۔ روزہ کہے گا اے رب العالمین میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، میری سفارش اور شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اے رب العالمین میں نے اس کو دل میں کھانے اور پینے سے روک رکھا تھا۔ تو اسی کے مقابل میں قرآن کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے، یہی قرآن جس کی ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں گویا ہوگا اے رب العالمین رات کی تاریکی میں جب لوگ خوابے غفلت میں سو رہے ہوتے تھے تو رات کی تاریکی میں اے رب العالمین میں نے اس کو جگایا تھا، یہ میری تلاوت تیرے آیات کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے رب العالمین تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ دینی بھائیوں، آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کی تلاوت کے تعلق سے بہت سے آثار مروی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور عام ایام میں 7 دن میں قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ ماہ مبارک پا لیتے تھے تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو مکمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب فجر کی نماز پڑھ لیتی تھیں تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَامَتْ، پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تو سو جایا کرتی تھیں۔ ائمہ اربعہ کی آپ دیکھ لیجئے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے كَانَ لَهُ 60 ختمہ فی رمضان، قرآن مجید کو 60 بار اس ماہ مبارک کے اندر مکمل کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ 60 بار قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے۔ امام مالک بن انس جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، جو مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کو دینی باتوں کی احادیث کے قرات اور مجالس حدیث میں منعقد کر کے احادیث کے مسائل کو ذکر کیا کرتے تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے جب ماہ رمضان آتا تھا ترکا قراءۃ الحدیث و مجالسہ، کہ حدیث کی مجلسوں کو اور حدیث کے پڑھنے کو اور پڑھانے کو ترک کر دیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک و مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ امام زہری، امام سفیان ثوری، ان سب کے تعلق سے بھی یہی ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ بھی تمام دیگر عبادتوں کو اعمال کو چھوڑ کر رمضان المبارک کا جب مہینہ پا لیتے تھے تو قرآن کی تلاوت میں مصروف عمل ہو جاتے تھے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دینی بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سارے حقوق اور آداب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیگر احادیث کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو مکمل کرنے پر ہمیشہ برتنے پر کی ممانعت آئی ہے۔ لطائف المعارف میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جو یہ ممانعت آئی ہے اس سے 2 باتیں اور 2 چیزیں مستثنا ہیں، ایک شرف زمان، دوسرا شرف مکان۔ مثال کے طور پر ایک انسان بہت ہی مبارک وقت اور گھڑی پا لیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر رمضان کا مبارک مہینہ پا لیتا ہے تو رمضان مبارک کے مہینے میں وہ 3 دن سے کم میں بھی قرآن مجید کو مکمل پڑھ کر ختم کر سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر شرف مکان بابرکت اور مقدس ترین جگہ ہے، جیسے کوئی ہمارا مسلمان بھائی عمرہ کرنے کی غرض سے، زیارت کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ پہنچتا ہے۔ اب مکہ مکرمہ ایک عمل کا ثواب 1 لاکھ کے برابر اللہ نے لکھ رکھا ہے، تو ایسی صورت میں ایک آدمی مکہ کے اندر بیت اللہ میں موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ 3 دن سے زیادہ کثرت سے تلاوت کر کے 3 دن سے کم میں بھی قرآن مجید کو پڑھ کر مکمل کر سکتا ہے۔ دینی بھائیوں، یہ تلاوت کلام اللہ کے تعلق سے مسئلہ ہوا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیات کو پڑھتے ہوئے البکاء عند قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت جب آپ کریں تو آپ کو قرآن کی آیات کے جو معنی اور مفاہیم ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت پر روئیں۔ دینی بھائیوں،
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہا اے صحابی تم میرے اوپر میرے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اوپر قرآن کی تلاوت پڑھوں حالانکہ قرآن آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ بہرحال وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہوئے پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں مبارک کی طرف میں دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے زاروں قطار آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون، یہ جب آیت نازل ہوئی تو اصحاب صفہ زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفہ کے درمیان پہنچے، دیکھا، پوچھا کس وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا اس آیت کے نزول کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ فبکا معہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رونے لگے۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اور یہی وجہ ہے کہ مومنین کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے، جب ان کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں ایمان میں زیادتی کا ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ایک اہم اور آخری بات جو اسلاف کرام سے اس ماہ مبارک میں ثابت ہے دینی بھائی، وہ صدقات و خیرات ہے۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، خرچ کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ افطاری فقراء اور مساکین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک تابعی رحمہ اللہ ابو حماد ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان مبارک میں یومیہ وہ 50 مسکینوں کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے، اور جب عید کا دن آتا تھا تو سب کو کپڑا پہناتے تھے اپنے ہاتھ سے اور سب کو 100 درہم دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ آپ بھی سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 1000 درہم خلیفہ وقت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے ذاتی خرچ کے لیے بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو پایا، جب ہاتھ میں ان کے آیا تو اس کو تقسیم کرتی گئی، شام ہوئی ان کے پاس ایک بھی درہم نہیں بچا۔ ان کی لوڈی شام کو گویا ہوتی ہیں اے عائشہ، اے مالکین عائشہ رضی اللہ عنہا، کاش کہ آپ نے 1 درہم بچا لیا ہوتا، میں اس 1 درہم سے ہم گوشت خرید کر پکا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین رضی اللہ عنہا پر قربان جائیے، مسکرا کر گویا ہوتی ہیں اے لوڈی، کیوں نہیں تم نے مجھے جب میرے پاس موجود تھا بتا دی ہوتی تو میں 1 درہم بچا لیتی۔ دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے باوجود ان کے بدن میں راشا طاری رہتا ہے، کپکپی طاری رہتی ہے، اور کس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں کپکپی طاری رہتی ہے؟ جو خیر کے کاموں میں اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں وہ سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس کی طرف سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اسلاف تھے۔ دینی بھائیوں، خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے وہ لرزہ براندام رہتے تھے۔ آج ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، ملوث ہیں، اور ہمارے کانوں جوں تک بھی نہیں رینگ رہی ہے۔ دینی بھائیوں، یہ فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ آخر میں یہی ایک اہم بات ہے، یہی آج کے اس خطبہ جمعہ کا یہ پیغام ہے دینی بھائیوں کہ ہمیں اپنے اسلاف کرام رحمہ اللہ اجمعین کے اعمال کو پڑھنا چاہیے،
اور وہ کس طریقے سے اس ماہ مبارک کو پا کر نیک اعمال بجا لا کر اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کرنا ان کا مقصد رہتا تھا. ہمیں بھی وہی مقصد کے تحت زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادتیں کرنی چاہیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. دینی بھائیوں, ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطاری کروائیں. افطاری کرانے کا بڑا اجر و ثواب ہے. جو انسان کسی مسلمان بھائی کو, روزے دار کو افطاری کراتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اس افطاری کرنے والے روزے دار جس کو آپ نے افطاری کرائی ہے اس کے برابر آپ کو, اس کے روزے کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملے گا, اس کے اجر و ثواب میں بغیر کسی کٹوتی کے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں, رب العالمین تو ہمیں اسلاف کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کے مطابق رب العالمین ہمیں بھی اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو جو بھی نصف رمضان ہمارے لیے باقی ہے, رب العالمین ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے رب العالمین ہمیں صحیح سے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما. قیام اللیل, تلاوت کلام اللہ, انفاق فی سبیل اللہ, صدقات و خیرات و عطیات اور اسی طریقے سے افطاری کرانے کی ہمیں رب العالمین توفیق عنایت فرما. رب العالمین آج وطن عزیز میں اعداء اسلام دشمنان دین کی نظریں مسلمانوں کے مقدسات عبادت گاہوں پر ہے, مسلمانوں کی جان و مال خطرے میں ہے. رب العالمین اس مبارک دن مبارک گھڑی میں تیری بارگاہ میں رب العالمین تجھ سے لو لگا کر یہ فریاد کر رہے ہیں, اے مولا کریم تو مسلمانوں کی مقدسات و عبادت گاہوں کی, مسلمانوں کے جان و مال کی رب العالمین تو حفاظت فرما. رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو بھی مسلمان بھائی وفات پا چکے ہیں, رب العالمین تو ان کے سیئات سے درگزر فرما. رب العالمین تو ہمارے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر سائے شفقت فرمایا تھا. رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے دبے ہوئے ہیں, رب العالمین کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما. رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی دائمی امراض کا مختلف بیماریوں کا شکار ہیں, رب العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں سنت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأعم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن